السلام علیکم دوستوں، ریڈی برڈ میں آپ کو ویلکم۔ دوستوں، اگست شروع ہوتے ہی ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، جس پر پرندے پالنے والے تمام دوست یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا اب ہمیں مٹکی لگا دینی چاہیے، کیا اب ہمیں باکس لگا دینا چاہیے، ہمارے پرندوں کا بریڈنگ سیزن شروع ہو گیا ہے یا نہیں، کیا اس وقت ہمارے پرندے بریڈ کریں گے یا نہیں، کیا اس وقت ہمارے پرندوں کو مٹکی یا باکس کے اندر گرمی سے نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا۔ اس طرح کے بے شمار سوالات تمام دوستوں کے ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ جو پرانے پرندے پالنے والے دوست ہیں انہیں تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون سے وقت پر کون سے پرندے کے لیے مٹکی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، لیکن جو نئے پرندے پالنے والے دوست ہیں وہ بیچارے پریشان ہو کے یہاں سے وہاں بھاگتے پھرتے ہیں اور پوچھتے پھرتے ہیں یہاں وہاں۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا تفصیلاً بجریز، لو برڈ، ڈو اور کاکٹیل کے بریڈنگ سیزن، ان کے ٹیمپریچر، ان کے انڈوں کے سیزن کے وقت کے بارے میں تمام تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ تو دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبا لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں دوستوں آج کے ٹاپک کی طرف۔ دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو بجریز اور لو برڈ میں تمام اقسام، چاہے البینو ہوں، چاہے پاربلو ہوں، چاہے لوٹینو ہوں، چاہے فشر ہوں، یہ تمام کی تمام اقسام آ گئے۔ لو برڈ اور بجریز، ان دونوں کا بریڈنگ سیزن تقریباً ایک ساتھ ہی آتا ہے اور ایک ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو جتنی بھی تفصیلات اس وقت بتاؤں گا یہ بجریز اور لو برڈ دونوں کے لیے ہیں۔ تو دوستوں، بجریز اور لو برڈ ان دونوں کے لیے جو بریڈنگ کے لیے جو سب سے بہترین جو ٹیمپریچر ہے وہ ہے 24 سینٹی گریڈ سے لے کے 30 سینٹی گریڈ۔ اب دوستوں، یہ ٹیمپریچر آپ کہاں سے دیکھیں گے، یہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو دوستوں، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 10، 20، 25 یا اس سے زیادہ اگر جوڑے ہیں تو آپ کو ایک تھرمامیٹر ڈیجیٹل لے لینا چاہیے۔ 400-500 روپے کا یہ آرام سے مل جاتا ہے۔ آپ اپنے قیمتی پرندوں کو اور ان سے آنے والی انتہائی قیمتی بریڈ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ خرچہ اگر کر لیں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ ٹیمپریچر میٹر نہیں ہے، تھرمامیٹر نہیں ہے، تو بھی کوئی بات نہیں، میں آپ کو وقت اور مہینوں کے حساب سے بتاتا ہوں کہ کس مہینے میں آپ کو مٹکیاں اور باکس لگانے چاہیے اور کس مہینے میں اتار دینے چاہیے۔ تو دوستوں، پرندے دو طرح سے عام طور پہ لوگ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کمروں کے اندر انہیں انڈور رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے شیڈ کے اندر، گھروں کے اندر، کمرے کے اندر اس طرح سے رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ انہیں آؤٹ ڈور رکھتے ہیں، یعنی چھتوں پر کھلی جگہ پہ کھلے شیڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، ان دونوں کا ٹائمنگ الگ الگ بنتی ہے جب مٹکی لگانی چاہیے۔ جو انڈور پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ ٹیمپریچر کو بہت آسانی سے اور بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، جبکہ جو آؤٹ ڈور شیڈ ہوتا ہے اس پر ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر ہم وقت سے پہلے باکس لگا دیں تو بریڈ ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے گھر کے اندر، کمرے کے اندر یا انڈور اگر اپنا فارم یا شیڈ بنا کے رکھا ہوا ہے یا پرندے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اگست کے شروع میں اپنا باکس یا مٹکی لگا دینی چاہیے۔ اگست شروع ہوتے ہی عام طور پہ گرمی کا زور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر آپ باکس یا مٹکی لگا دیں گے اور اپنے پرندوں کو سیپریٹ کیج میں چھوڑ دیں گے تو وہ اگست ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ اس پنجرے کے اندر سیٹ ہو جائیں گے، اور اگست کے آخر سے پہلے پہلے وہ انشاءاللہ انڈے دے دیں گے، اور سپٹمبر کے آخر سے پہلے پہلے ان کے بچے آ جائیں گے۔ سپٹمبر آنے تک موسم قدرے بہتر ہو جاتا ہے، گرمی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور ہوائیں بھی اچھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت اگر بچے نکلتے ہیں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہ بریڈ آپ اپریل تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ اپریل میں آپ کو باکس
اور مٹکیاں ہٹا دینی چاہیے، اور تقریباً یہ 9 مہینے بنتے ہیں جو آپ ان سے بریڈ لے سکتے ہیں، جبکہ 3 مہینے اس کے بعد آپ کو انہیں ریسٹ دینا چاہیے۔ جبکہ اگر آپ نے کھلی جگہ پر آؤٹ ڈور میں پرندے رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو باکس یا مٹکی سپٹمبر کے شروع میں لگانا چاہیے۔ آپ اگست کے شروع میں اگر لگائیں گے تو اس وقت دھوپ بہت ہوتی ہے اور گرمی بہت ہوتی ہے، تو آپ کے پرندے اگر اس وقت سے اگر باکس میں جا کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو گرمی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے قیمتی پرندے مر جائیں، ایکسپائر ہو جائیں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ستمبر کے شروع میں اپنے باکس یا مٹکیاں لگا دیں تاکہ اکتوبر کے شروع میں آپ کو بریڈ آ جائے، اور آپ کو اپریل تک آپ بریڈ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اپریل میں آپ کو باکس اور مٹکی ہٹا دینی چاہیے۔ تقریباً 8 مہینے بنتے ہیں یہ جو آپ بریڈ لے سکتے ہیں، جبکہ 4 مہینے پھر آپ کو آپ کے پرندوں کو ریسٹ دینا چاہیے۔ اگر انڈور پرندے رکھے جائیں تو 9 مہینے تک بریڈ لی جا سکتی ہے، اور اگر آؤٹ ڈور پرندے رکھے جائیں تو 8 مہینے تک بریڈ لینی چاہیے۔ خیر بریڈ تو ہم 12 مہینے بھی لے سکتے ہیں اگر پرندے آپ کے اچھے ہیں، جوڑا اگر آپ کا سیٹ ہے، اگر آپ نے پٹھوں سے جوڑا تیار کیا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کو 12 مہینے بریڈ دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی جاندار ہیں، مشینیں نہیں ہیں، انہیں بھی آرام دینا چاہیے۔ اگر ہم مسلسل بریڈ لیتے رہیں تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے پرندوں کے جو بچے ہیں وہ بیمار، معذور اور اپاہج اور اس طرح کے کنڈم ٹائپ کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی مسلسل بریڈ نہیں لینی چاہیے، بلکہ سال کے کچھ وقت انہیں آرام بھی دینا چاہیے۔ تو دوستو یہ میں نے آپ کو بجریز اور لو برڈ دونوں کی ڈیٹیل سے تفصیل بتا دی کہ اگر آپ انڈور رکھتے ہیں تو آپ اگست سے لے کے اپریل تک 9 مہینے بریڈ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں آؤٹ ڈور کھلی جگہ پہ رکھتے ہیں تو ستمبر سے لے کے اپریل تک 8 مہینہ آپ انہیں سے بریڈ لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں چلتے ہیں ڈو کی طرف۔ ڈو میں چھوٹی بڑی چائنا ڈو، ڈائمنڈ ڈو، ریڈ ڈو، تمام اقسام کی ڈو آ جاتی ہیں۔ ڈو کو بنیادی طور پر گرم موسم پسند ہوتا ہے، اور وہ گرم موسم میں زیادہ بہتر طریقے سے بریڈ کرتی ہے۔ تو ان کے لیے جو زیادہ تر جو ٹیمپریچر وہ پسند کرتے ہیں وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے۔ 30 سے 40 ان کے لیے آئیڈیل ہے، جبکہ اگر 28 تک بھی ہو تو وہ چلا لیتے ہیں، جبکہ اس سے نیچے جانے پر وہ اپنے انڈے اور بچے چھوڑ کر انہیں ضائع کر دیں گے۔ مارچ سے اکتوبر تک اگر آپ نے انڈور اگر ڈو رکھی ہوئی ہے تو مارچ سے لے کے اکتوبر تک 8 مہینے آپ ان سے بریڈ لے سکتے ہیں۔ ویسے دوستو ڈو کا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کو انڈور کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ڈو کو دھوپ بہت ضروری ہے، اور دھوپ کے بغیر وہ ٹھیک طرح سے کبھی بھی بریڈ نہیں کرتی، چاہے آپ انہیں کتنے بھی کیلشیم، وٹامن کچھ بھی لگا دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں آؤٹ ڈور رکھیں۔ آؤٹ ڈور میں اگر آپ ڈو کو رکھتے ہیں تو وہ 12 مہینے آپ کے پاس، سال کے 12 مہینے آپ کے پاس بریڈ کرے گی، لیکن پھر بھی آپ انہیں 2 مہینے آرام دیں اور ان سے 10 مہینے تک بریڈ لے سکتے ہیں، جنوری سے لے کے اکتوبر تک۔ اگر آپ نے آؤٹ ڈور میں ڈو رکھی ہوئی ہے تو جنوری سے لے کے اکتوبر تک آپ ان سے 10 مہینے تک بریڈ لے سکتے ہیں۔ 1 سے 2 مہینے آپ کو انہیں آرام دینا چاہیے۔ جبکہ اگر آپ نے انڈور رکھی ہوئی ہے، گھر کے اندر رکھی ہے، کمرے کے اندر رکھی ہے، تو پھر آپ مارچ سے لے کے اکتوبر تک 8 مہینے ان سے بریڈ لے پائیں گے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک طرح سے نہیں آئے گی، کیونکہ ڈو دھوپ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور انڈور اسے رکھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ڈو رکھا ہے اور اس وقت بڑی ڈیمانڈ ہے ڈو کی، تو رکھنی بھی چاہیے میرا خیال ہے۔ تو ڈو آپ رکھیں اور آؤٹ ڈور رکھیں اور انہیں سیپریٹ رکھیں تو بہت بہتر چلے گی اور بہت اچھا آپ کو رزلٹ بھی دے گی اور فائدہ بھی دے گی۔ تو دوستو اب چلتے ہیں کاکٹیل کی طرف، جو کہ سب سے مشکل ترین پرندہ ہے۔ اکثر بریڈر سے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ باقی تمام پرندوں کی بریڈ کامیابی سے کروا لیتے ہیں، لیکن کاکٹیل کی بریڈ ان کے پاس بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کاکٹیل کے ٹیمپریچر کا، ان کی خوراک کا اور ان کی پرائیویسی کا اچھی طرح سے خیال رکھیں تو بہت اچھی بریڈ لی جا سکتی ہے، اور بہت ہی اچھا بریڈر ثابت ہوتا ہے کاکٹیل۔ یہاں تک کہ اگر ان کا جوڑا اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں تو وہ بجری کی طرح 12 مہینے پورا سال آپ کو
ब्रीड दे सकते हैं, लेकिन खैर आपको लेनी नहीं है ब्रीड इतनी। मैं आपको बताता हूँ कि क्या टेम्परेचर होता है कॉकटेल का पसंदीदा। कॉकटेल ज़रा सा गर्म मौसम पसंद करता है, तो कॉकटेल को 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बेहतरीन ब्रीड आपको देगा। लेकिन अगर 35 से ऊपर चला जाएगा, 36 हो जाए, 38 हो जाए या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आ जाए, तो फिर वो बच्चे और अंडे छोड़कर बॉक्स से बाहर आ जाएगा और वो कभी भी फीड नहीं कराएगा बच्चों को, और अंडे भी छोड़ देगा और आपकी ब्रीड ज़ाया हो जाएगी। जबकि अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है और ठंड अगर ज़्यादा होने लगती है, तो भी वो बॉक्स से बाहर आ जाएगा और वो अंडे और बच्चों को नहीं संभालेगा। तो दोस्तों, अगर आपने घर के अंदर रखे हुए इंडोर अगर कॉकटेल रखे हुए हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि कॉकटेल्स को इंडोर ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं, आउटडोर में वो इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं देते। इंडोर और सेपरेट केज में उन्हें एक खाने में उन्हें रखना चाहिए, तो वो बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। तो इंडोर अगर आपने रखे हैं तो आप अगस्त में इनके बॉक्स या मटकियाँ लगा दें, ताकि सितंबर के शुरू तक आपके पास ब्रीड आ जाए और सितंबर के आखिर तक आपके बच्चे अंडों से बाहर आ जाए। उस वक्त गर्मी काफ़ी कम हो गई होती है और ये इनके लिए बेहतरीन और आइडियल मौसम होता है। तो अगस्त से आप इनसे ब्रीड लेना शुरू कर सकते हैं, जो कि आप अप्रैल तक जारी रख सकते हैं, जो 9 महीने बनते हैं। ये 9 महीने तक अगर आपने इंडोर रखे हुए हैं तो आप इनसे बाआसानी और बेहतरीन ब्रीड ले सकते हैं। जबकि अगर आपने कॉकटेल आउटडोर रखे हुए हैं तो फिर आपको अगस्त में आप बॉक्स लगा दें, लेकिन फिर आपको मार्च में उतारना पड़ेगा। 1 महीना कम होगा, 8 महीने आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। इंडोर में आपको अप्रैल में बॉक्स उतारना है, जबकि आउटडोर में आपको मार्च में उतारना है। तो आउटडोर में आप अगस्त में बॉक्स लगा दें और मार्च तक आप इनसे 8 महीनों तक बेहतरीन ब्रीड बाआसानी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इन्हें 4 महीने का गैप देना चाहिए, क्योंकि अगर आप गैप नहीं देंगे, मुसलसल ब्रीड लेंगे, तो आपके परिंदे भी ख़राब होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे और उनसे आने वाली ब्रीड भी कमज़ोर और ख़राब होती जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये चारों किस्म के परिंदों की ब्रीडिंग का वक्त, उनकी तरतीब और उनके टेम्परेचर से मुतालिक आपको तमाम मालूमात हासिल हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर सवाल करें, आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, ब्रीडिंग सीज़न शुरू होते वक्त मटकियाँ या बॉक्स लगाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए और क्या क्या आपको तैयारी कर लेनी चाहिए ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से पहले, इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से आपको परिंदे तैयार करके ब्रीडिंग के लिए अलग-अलग खानों में छोड़ने हैं। ये सारी तफसील मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।